السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ میرے ساتھ میری دوست آفتاب موجود ہیں جو کہ فورن آفس کے معاملات آج کل دیکھ رہی ہیں اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہو رہا ہے ان تمام پر کڑی نگاہ بھی رکھی ہوئے ہیں۔ کیوں آفتاب؟ بالکل۔ آفتاب نام ہے میری دوست کا اور اس سے پہلے بھی ہم دونوں نے ایک ولاگ کیا تھا اور ریسنٹلی کچھ دنوں پہلے ہی ایران میں پاک ایران کشیدگی دیکھنے کو ملی اور پتہ چلا کہ پاکستان میں بلوچستان کے مقام پر حملہ کیا گیا۔ اب یہ میٹر کیا تھا، یہ ہمیں عالمی سطح پر کڑی نگاہ رکھنے والی آفتاب بھی بتا سکتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں بعد میں پتہ چلتا ہے یا ڈیٹیل میں بعد میں جاتے ہیں۔ تو آفتاب سے جان لیتے ہیں بیسیکلی میٹر تھا کیا۔ آفتاب، کیا کشیدگی تھی یہ؟ دیکھو امرین، ہوا یہ تھا کہ پاک ایران جو ہے وہ ان کی درمیان سفارتی جو تعلقات ہے وہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے یہ چلا آ رہا ہے، اور پاکستان اور ایران جو ہے وہ مسلم ممالک بھی ہیں اور ساتھ برادر ممالک بھی ہیں، اور ان کے درمیان جو ایک تعلق تھا وہ بہت ایک اچھا سفارتی تعلق ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعلق تھا۔ لیکن یہ سچویشن جو کشیدگی کا صورتحال جو ہے وہ ایک معاملہ جو بنا وہ اس طرح سے بنا کہ ایران کی جانب سے پہل کی گئی، ایران کی جانب سے پاکستان کی حدود میں، پاکستان کی جو فضائی حدود تھے اس کی خلاف ورزی کی گئی، اور رات کے اندھیرے میں ایران کی جانب سے پاکستان کے علاقے بلوچستان میں پنجگور کے علاقے پر ان کی جانب سے ڈرون اٹیک جو ہے وہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 بچے جو ہے وہ ان کی جانب سے شہید کیے گئے اور 3 بچیاں جو ہے وہ اس اٹیک میں زخمی ہوئے تھے۔ یہ جو اٹیک کیا تھا انہوں نے رات کے اندھیرے میں کیا تھا، اور بعد میں ایران کی حکومت کی جانب سے ان کی جانب سے جو پریس ریلیز بھی جاری ہوا تھا اس میں ان لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا تھا کہ ایران کی جانب سے یہ اٹیک پاکستان کی جو حدود میں کی گئی تھی وہ پاکستان میں جو دہشت گرد گروپ ہیں، جو داعش کے گروپ ہیں، ان پر کیا گیا تھا۔ لیکن وہ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے، نہ کوئی دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہ تھی، نہ ہی کسی دہشت گرد کو کوئی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس حملے میں کوئی دہشت گرد مارا گیا۔ صرف 2 بچے جو ہے وہ شہید کیے گئے اور 3 جو بچیاں تھیں وہ زخمی ہوئے تھے، اور یہ سارا جو ایران کی جانب سے پروسیس کیا گیا تھا، کنفلکٹ کا آغاز کیا گیا تھا، وہ رات کے اندھیرے میں ہوا تھا۔ پاکستان کے پاس بھی تھے سورسز تھے، پاکستان کے پاس انٹیلیجنس بیس سورسز تھے، انفارمیشن تھے کہ ایران میں جو سرمچار خود کو کہنے والے پاکستانی ہیں وہ ایران کے جو غیر قانونی علاقے ہیں وہاں پر مقیم ہیں، اور کافی جو ڈوزرز ہیں وہ پاکستان کی جانب سے ایران کو دیے بھی گئے تھے کہ آپ کے علاقے میں خود کو سرمچار کہنے والے دہشت گرد گروپ سے جو BLA ہیں اور BLP ہیں وہ مقیم ہیں، ان کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے جائیں۔ یہ انفارمیشن پاکستان کی جانب سے دیا گیا تھا، لیکن ایران نے بغیر انفارمیشن کے، بنا اس کے جو اپنا برادر ملک ہے، جو ایک سفارتی تعلق تھا، ایک اچھا تعلق رہا ہے اور بہت عرصے سے ہے، یہ نہیں ہے کہ دیکھیں پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم بھی ایران نے کیا تھا، تو یہ اتنا پرانا تعلق ہے، اس کو ایران کی جانب سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ انہوں نے اگر وہاں پہ ان کو آئیڈیا تھا کہ یہاں پہ اس طرح سے دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اور اگر تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کرامان میں جو دہشت گرد حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے یہی الداعش کے جو دہشت گرد گروپ ہیں، تو وہ پاکستان کو جو جس طرح سے پاکستان نے ان کو انفارمیشن دی تھی، پاکستان نے ان کو شواہد کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ ان کو بتایا تھا، بارہا بتایا تھا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ بتایا ہو، بارہا بتایا گیا تھا، وہ بھی اس طرح سے کر سکتے تھے۔ لیکن ان کی جانب سے جو اپنے پاکستان ہو گیا اسی دن انہوں نے عراق پہ بھی کیا تھا اور شام پہ بھی کیا تھا۔ یہ 3 جو ان کے جو برادر ممالک ہیں اور جو ان کی حدود میں جو تھے، ان کی جو فضائی حدود تھی اس کی خلاف ورزی کی تھی، جس کے نتیجے میں پھر پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کافی حد تک سوشل میڈیا پہ اس چیز کو ٹرول کیا گیا اور سب لوگ حیران ہو گئے آفتاب کہ یہ تو اتنا پرانا تعلق ہے، دونوں اسلامی ملک ہیں، تو ایران کیسے ایسا کر سکتا ہے۔ تو بعد میں اگلے دن ترجمان جو وزیر خارجہ جو ہیں ممتاز زہرا بلوچ، ان کی جانب سے پھر وہ موقف بھی پیش کیا گیا، بلکہ پاکستان نے اس کا جواب بھی دیا۔ تو اس حوالے سے کیا کہتی ہیں کہ پاکستان نے تو بلکہ اعتماد میں لے کے ان کو بتایا نا کہ ہم آپ لوگ کے یہ جو تھے یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے۔
اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ لیکن جب یہ اٹیک ہوا تھا تو سوشل میڈیا پہ اس کو بہت زیادہ ٹرول کیا گیا، ہیش ٹیگس بنے، اور ٹویٹر پہ تو ہیش ٹیگ ایران، ہیش ٹیگ پاک ایران اٹیک، اور ISPR اور دفتر خارجہ، یہ اتنے زیادہ وائرل ہوئے، اور یوٹیوب پہ بھی جائیں تو یہ ہوا، اور خصوصاً انڈیا کے اگر چینلز کی بات کریں وہاں پہ تو اس چیز کو بہت زیادہ ہی جو ہے نا وہ ٹرولنگ کی گئی، اور امریکہ کی جانب سے جو موقف آیا اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ایران جو ہے ایران کی سرزمین میں دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں وہ وہاں پر مقیم ہیں، ان کو ایک چھت جو ہے وہ ایران کی سرزمین جو ہے وہ ان کو مہیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تعلقات جو ہے وہ خاصا کشیدگی کی طرف گئے، اور پاکستان نے بھی اپنا سفیر واپس بلا لیا، اور ایران کے سفیر کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ واپس نہ آئیں جو تہران میں تھے۔ وزیر اعظم انور الحق کاکڑ بھی دورے پر تھے، اور ہمارے نگران وزیر خارجہ بھی دورے پر تھے، انہوں نے بھی اپنا دورہ مختصر کیا اور وہ بھی واپس وطن واپس آ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بیان جاری ہوا کہ ایران کی جانب سے پاکستان کی علاقائی سلمیت پہ جو ہے یہ اٹیک ہوا ہے، اور ان لوگوں نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، تو تعلقات جو ہے وہ مکمل طور پر اعلان ہوا کہ پاک ایران جو تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات، وہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک دن گزرنے کے بعد جب پاکستان کی جانب سے اٹیک کیا گیا، اور پاکستان نے جو وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیموں کے جو ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا، اور کئی دہشت گرد جو ہے متعدد دہشت گرد وہ بھی مارے گئے، اور ان میں سے 4 کے نام بھی جو ہے وہ سامنے آئے تھے، جو ان کے لیڈران تھے ان کے نام بھی سامنے آئے تھے۔ اور اس کے بعد ایران اور پاکستان کی جو کشیدہ صورتحال ہے اس کے اوپر اعلیٰ سطح پہ اجلاس بھی ہوا پاکستان میں، اور اس اجلاس سے قبل جو نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی ہیں ان کو وزیر خارجہ ایران کے وزیر خارجہ عبداللہیان سے ایک کال جو ہے وہ موصول ہوئی، جس میں ان کی جانب سے واپس پہل کی گئی، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب جو تعلقات ہیں ان کو واپس جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ اور اس فون کال میں یہ ٹیلی فونک رابطے میں یہ طے ہوا کہ جو تناؤ میں کمی آئی ہے، یا جو تعلقات جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں، اور جو اعتماد لوگوں کا کم ہوا ہے، متاثر ہوا ہے، اس اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور جو چیلنجز ہیں یا جو کور ایشوز ہیں دہشت گردی کے حوالے سے ان سب پہ مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اس چیز کو حل کیا جائے، بجائے اس کے کہ پھر ایران واپس اٹیک کرتا اور پھر پاکستان جو ہے، لازمی بات ہے کہ پاکستان کو بھی پھر جواب دینا ہوتا۔ اگر تو پاکستان یہ جواب نہ دیتا جو ایران نے حملہ کیا تھا، تو پھر باقی سارے جتنے بھی ہمارے پڑوس ممالک ہیں ان کے لیے بھی یہ سبق نہ ہوتا کہ بھئی ایران نے حملہ کیا، پاکستان بالکل ہی جو ہے نا وہ خاموش بیٹھا رہا۔ تو یہ ایک اچھی وہ ایک گیا ہے جسچر کہ پاکستان نے جواب دیا، اور پاکستان نے وہ جواب دیا کہ جس طرح سے ایران کا اٹیک ہوا تھا وہاں پہ کوئی دہشت گرد نہیں مارا تھا یا وہ نہیں تھا، لیکن پاکستان نے فل اپنی انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کے اوپر اور ان ٹھکانوں کو ہی نشانہ بنایا جہاں پہ خود کو سرمچار کہنے والے پاکستانی دہشت گرد موجود تھے، انہی کو اٹیک کیا ہے، کسی عام عوام کو جو ہے وہ نقصان نہیں اور اگر اس میں پازیٹیوٹی دیکھیں تو پاکستان نے اتنا پازیٹیو رول پلے کیا کہ ایران کی طرف سے جو حملہ کیا گیا اس میں پھر بھی بچیاں شہید ہوئی، بچے مارے گئے، لیکن جو پاکستان کی طرف سے جوابی حملہ ہوا تو اس میں اگر متاثر ہوئے اور تباہ بھی ہوئے تو دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے جو کہ ان کے میں بھی نقصان میں نہیں تھے، اور پاکستان نے ایک طرح سے انہیں یہ میسج بھی دیا کہ ہم عرصے سے اگر برادر ممالک ہیں تو اسی طرح سے مل بیٹھ کے رہیں۔ تو آفتاب، اب آنے والے دنوں میں کیا یہ دونوں ملک آپس میں صحیح رہیں گے، یا پھر کہاں دیکھ رہی ہوں ان کو؟ کیا یہ خلش رہے گی کہ حملہ ہوا تھا یا کیا، یا پھر آگے موو آن کر کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھو امبر، جب یہ ایک کشیدگی کا صورتحال، کشیدگی کا جو معاملہ پیدا ہوا تھا، اس کے بعد جو امریکہ کی جانب سے موقف آیا، امریکہ کے وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا، مذمتی بیان آیا تھا، اور ان کے پریزیڈنٹ کی جانب سے بھی، جو بائیڈن کی جانب سے بھی آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ باقاعدہ ایران جو ہے وہ دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے، دہشت گرد وہاں پر مقیم ہے، اور اب وہ
वो वाला किरदार अदा नहीं करे थे जो चीन की जानिब से आया। चीन ने कहा कि सालिसी की पेशकश की कि नहीं, ये दोनों जो है वो ब्रादर ममालिक है, इनमें ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट जो है इन ममालिक में नहीं होनी चाहिए। फिर तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की कॉल मौसूल हुई, उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि मिल बैठ कर बातचीत के ज़रिए इस चीज़ को हल करने की ज़रूरत है। और हमारे भी जो सियासी रहनुमाएँ हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि इस तरह से अटैक करना दोनों ममालिक का एक दूसरे पर, फिर ये कन्फ्लिक्ट जो है ये सिर्फ ये नहीं होता कि दो ममालिक के दरमियान है या अफवाज के दरमियान है कि पाकिस्तानी और ईरान के दरमियान है, ये फिर उससे निकल के दो ब्रादर ममालिक से निकल के ये फिर शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट की तरफ से मज़हब पे आ जाता है। और वैसे फिर वो जो है हम उसको ये नहीं देखते कि भाई ये किसी तरह ख़त्म होता, वो फिर ख़त्म नहीं होता, वो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है ना सूरत हाल जो है वो बिगड़ सकती थी। लेकिन इसमें जो एक वो है कोड कंडक्ट था कि लोगों ने ISPR पे या लोगों ने हमारी अफवाज पे ज़्यादा वो किया, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हुई, बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन उन लोगों ने भी उसको वो रंग नहीं दिया जो हमारे जो पड़ोस ममालिक देना चाह रहे थे या मगरबी जो वो देना चाह रहे थे कि इस तरह से इसको सिचुएशन को डाला जाए और फिर ये कन्फ्लिक्ट जो है ख़त्म होने के बजाय ये बढ़ जाए। लेकिन हमारे निगरान वज़ीर ख़ारजा और जो इजलास हुआ था उसके बाद मुस्बित जो पैगामात थे वो सामने आए और मुस्बित तरीके से इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया गया। और अब आइंदा के बाद, क्योंकि उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए जो कॉल हुई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि अब आइंदा के जो लाही अमल है उस पर मिल बैठ के बाद बातचीत के ज़रिए सारी चीज़ों को हल किया जाएगा। तो अब यही लग रहा है कि मैं भी दोबारा से ये गलती जो है वो ईरान नहीं करेगा कि बिना बताए रात के अंधेरे में वो जो है ना अटैक करे, क्योंकि उनको उन्हीं की तरफ उन्हीं के अल्फाज में जवाब जो है वो पाकिस्तान से मिल चुका है। थैंक यू सो मच। आफ्ताब ने हमें बहुत डिटेल में समझाया कि ये बेसिकली मामला क्या था, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ना दूर किया जाता तो सिर्फ दो ममालिक की बात नहीं थी, बल्कि आलमी सतह पे हमारे जितने भी अगर इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें और बॉन्डिंग की बात करें तो वो भी मुतासिर हो जाते। ऑफ कोर्स अब डिवाइड हो जाते, डिवीज़न हो जाती, आधे मुल्क इस तरफ आधे मुल्क उस तरफ, तो आलमी सतह पर ना एक हमें कोल्ड वार देखने को भी मिलती और अल्लाह ना करे एक बहुत संगीन सूरत हाल अख्तियार कर जाते। तो अच्छा हुआ कि ये मामला जो है वो संभल गया और पाकिस्तान का जवाब देना भी ज़रूरी था। हमारे पाक फ़ौज ने बहुत अहम किरदार अदा किया इसमें, और हमारा जो ऑपरेशन था मर्ग बर सरमचार, हाँ, तो ये बेसिकली फ़ारसी का लफ्ज़ है, तो वो सक्सेसफुल रहा और ये जवाब भी ज़रूरी था। और अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर दोनों ममालिक के अच्छे ताल्लुकात, अच्छे सिफारती ताल्लुकात भी रहेंगे, तिजारती ताल्लुकात भी रह सकते हैं, और ओवरऑल दोनों मुल्कों के जो लोग हैं मज़हब के पर्पज़ से या दूसरे पर्पज़ से आना जाना तो लगा रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम अपनी बात का इख्तिताम करेंगे कि जितनी भी आलमी सतह पर जो भी चीज़ें हैं उनको अगर मिल बैठ के हल कर लिया जाए, और जो हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जैसे तुर्की है, चीन है, उनका हमेशा से अहम किरदार रहता है, पाकिस्तान की ख़ास तौर पर जब बात आ जाए तो ये ममालिक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं ताकि जो मामलात हैं वो संगीनी सूरत हाल अख्तियार ना करें, क्योंकि एक मुल्क के अंदर एक आम शहरी भी बसता है। तो जब मामला संगीन सूरत हाल सरहदों पर रहेंगे तो फिर एक आम शहरी जो है वो महफूज नहीं रह सकेगा। इसी के साथ ही मुझे और आफ्ताब को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।